سبحان اللہ والحمد للہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے اپنے چینل پر، اسی چینل پر، جس میں ہم نے وضو بنانے کا مکمل طریقہ بتایا ہے۔ آج میں عمل کر کے بالکل آپ کے سامنے وضو بنا رہا ہوں اور وضو بنا کر آپ کو دکھاؤں گا۔ آپ اس طرح وضو بنائیں گے، انشاءاللہ مکمل وضو ہوگا، تو غور سے دیکھیں۔ چلیے میں شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلے وضو کی نیت کریں گے کہ پاکی حاصل کرنے کے لیے اور نماز پڑھنے کے لیے میں وضو کرنے جا رہا ہوں۔ حدث دور کرنے کے لیے، جو نجاست حکمی ہے اس کو دور کرنے کے لیے، پاکی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے میں وضو کرنے جا رہا ہوں۔ اس طرح وضو ثواب کی چیز ہو جائے گا۔ اس کے بعد بسم اللہ پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پورا بسم اللہ پڑھیں گے، یا آپ بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم وضو شروع کریں گے۔ سب سے پہلے ہاتھ دھلیں گے 3 مرتبہ، ہر وضو کو 3 مرتبہ دھونا ہے۔ 3 مرتبہ سب سے پہلے گٹوں تک ہم ہاتھ دھلیں گے اچھی طرح، بسم اللہ۔ پانی کو بہت زیادہ تیز نہ کریں تاکہ پانی ضائع نہ ہو۔ 3 مرتبہ ہم نے یہ ہاتھ دھل لیا۔ اب اس کے بعد ہم کلی کریں گے، دیکھیں 3 مرتبہ کلی کریں گے، کلی کریں گے۔ مسواک ہو تو مسواک کر لیں گے، اور مسواک نہیں ہے تو ہاتھ سے دانتوں کو ملیں گے۔ روزے کی حالت نہ ہو تو غرارہ کیا جائے گا اور مبالغہ کیا جائے کلی کرنے میں، اور اگر روزے کی حالت ہے تو مبالغہ نہیں کیا جائے گا، بس ہلکے انداز میں اس طرح کر لیں گے، غرارہ نہیں کریں گے۔ اور روزے کی حالت نہیں ہے تو خوب اچھی طرح منہ کو دھلیں گے۔ 3 مرتبہ ہم کلی کریں گے۔ اس کے بعد اب ناک میں پانی ڈالیں گے، کانی انگلی سے، یہ چھنگلی انگلی ہے، اس سے ناک کو صاف کریں گے۔ تین مرتبہ ناک میں پانی ڈالیں گے، نرم حصے تک، یہ نرم حصہ یہاں تک پانی چڑھائیں گے۔ اور اگر روزے کی حالت ہے تو بس ہلکے سے پانی چڑھا لیں گے، بس بہت ہلکا سے پانی نہیں چڑھائیں گے زیادہ، بس ہلکے سے اس طرح کریں گے۔ روزے کی حالت میں مبالغہ نہیں کیا جائے گا، عام حالات میں اچھی طرح مبالغے کے ساتھ ناک میں پانی بھی چڑھایا جائے گا۔ پھر چہرہ دھلیں گے، دیکھیے اوپر سے ہم نے پانی ڈالا، چہرے کی حد سمجھ لیجئے، چہرہ کہتے کسے، یہاں سے لے کر یہ پیشانی جہاں پہ بال اگتے ہیں، یہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور اسی طرح ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ پورا چہرہ ہے۔ اچھی طرح دھلیں گے کہ ایک بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہ جائے، اور داڑھی میں پانی پہنچائیں گے، داڑھی کا خلال کریں گے۔ یہ ایک بار ہوا۔ بہت سے لوگ چہرے پر چھپاکا مارتے ہیں پانی کا، بہت تیز چہرے پہ پانی مارتے ہیں، یہ مناسب نہیں، بہت آہستہ سے چہرے پہ پانی ڈالیں گے اور 3 مرتبہ چہرے کو اچھی طرح دھلیں گے۔ پھر ہاتھ دھلیں گے، سب سے پہلے دائیں ہاتھ کوہنیوں سمیت دائیں ہاتھ اچھی طرح دھلیں گے 3 مرتبہ، پھر بائیں ہاتھ۔ اب سر کا مسح کریں گے، پانی لیں گے، اس طرح پانی لیا اور سر کا مسح کریں گے۔ دیکھیے مسح کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ اس طرح لے کر یہ پیچھے تک لے کے جائیں گے، یہ 3 انگلیاں اس طرح ایک بار سر کا مسح کرنا، میں سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ اب یہ حصہ خشک ہے، ہتھیلی والا حصہ خشک کہہ رہا ہوں، یہ تر ہے، اب استعمال نہیں ہوا۔ اب اس کو جب اس طرح ہم لے کر گئے، اب اس کو یہاں سے ہم لے کر آئیں گے۔ اس کے بعد یہ شہادت کی جو انگلی ہے، اس سے کان کے اندر کا مسح کریں گے اس طرح، اور یہ انگوٹھوں سے کان کے اوپر کا مسح کریں گے، اور یہ
جو چھوٹی انگلی ہے اس سے کان کے سوراخ میں اس طرح کریں گے، اور یہ پشت کا جو حصہ اس سے گردن کا مسح کریں گے، حلق کا مسح نہیں کریں گے، یہ سر کا مسح ہو گیا۔ اب ہم پیر دھلیں گے، سب سے پہلے دایاں پیر، اور یہ جو چھوٹی انگلی ہے اس سے پیروں کا خلال کریں گے۔ یہ ایک بار ہوا۔ جاڑے میں خاص اہتمام کی ضرورت ہوتی ہے، جاڑے میں جلد سخت ہو جاتی ہے، اس لیے بہت اہتمام کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہ بایاں پیر ہم دھلیں گے اسی طرح۔ پانی کو بہت سے لوگ بہت زیادہ ضائع کرتے ہیں اور بہت زیادہ گراتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ ہمارا وضو مکمل ہو گیا۔ اب ہم وضو کے بعد کی جو دعا ہے وہ پڑھیں گے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ دعا ہوگی اور بھی ہمارا وضو مکمل ہو گیا۔ اب ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ مکمل طریقہ تھا وضو کا جو میں نے آپ کو وضو کر کے دکھایا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا کہ وضو کس طرح کریں گے۔ وضو کرنے میں بہت سے لوگ بہت زیادہ بات چیت کرتے ہیں، دنیا کی بات چیت کرتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح پانی بہت زیادہ ضائع کرتے ہیں، مثلا ٹوٹی کھول دی اور پانی گرتا جا رہا ہے، بلکہ ایک وضو آپ نے دھوئیں، تھوڑا سا پانی لیا، اس کے بعد ٹوٹی بند کر دیں۔ پانی ضائع نہیں ہونا چاہیے، اس سے بھی وضو کے ثواب میں کمی آ جاتی ہے۔ تو یہ مکمل وضو ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔